السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں۔ یہ صدقہ فطر کا پوچھتے ہیں کہ جی صدقہ فطر کتنا ہے۔ صدقہ فطر جو آج کے جو پاکستان کا جو فتویٰ آتا ہے جو مفتی مجیب الرحمان صاحب دیتے ہیں اس کے مطابق 150 ہے، ٹھیک ہے، اور جو بنوری ٹاؤن کراچی کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق 120 ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ جی کچھ علماء کہتے ہیں اتنا ہے، کچھ کہتے ہیں اتنا ہے، کہتے جی ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا 500 روپے فطرانہ ہے۔ تو صدقہ فطر بیسک اس میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ اس زمانے میں یہ جو پیسے بتاتے ہیں یہ نکالتے ہیں یہ کلو کے حساب سے، اور اس زمانے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ سا اور نصف سا میں آتے تھے 4 سیر، اور کے جی کے حساب سے 4 سیر کا جو کے جی آتا ہے تو کوئی 4.25 کلو بنتا ہے، کوئی 5 کلو بنتا ہے، کوئی 5.25 کلو بناتا ہے، چونکہ یہ اس میں ہے۔ وہ سا جو پیالہ ہوتا تھا جو اس کا ایک پیمانہ تھا، وہ جیسے آج کل مثال دودھ کا ایک پیالہ ہوتا ہے اس حساب سے وہ مطلب 20 روپے کا ایک پیالہ اس طرح ڈالتے ہیں، اس ٹائم یہ سا تھا۔ اس وجہ سے پھر ایک یہ ہے، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگریز دی ہے کہ امیر لوگ ہیں وہ دے دے 1 سا کھجور دے دے۔ اب کھجور 1 سا اگر 4.5 کے جی کر لے، 5 کے جی کر لے، 4.25 کر لے، جس پہ بھی ہم عمل کر لے تو کھجور کا جو ریٹ ہے وہ گندم سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درمیانے جو لوگ ہیں وہ کھجور دے دے، جو غریب لوگ ہیں جو کم درجے کے جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ گندم دے دے۔ پھر گندم نصف سا، مطلب نصف سا 4 کا 2 کلو بنتا ہے، اگر 4.5 کر لے تو 2.25 کلو بنتا ہے، تو 2.25 کلو گندم اور 4.5 کلو گندم 4.5 کلو کھجور کے ریٹ میں فرق ہے۔ پھر اس نے کہا، فرمایا مفہوم ہے کہ جو زیادہ چاہتا ہے دینے والا تو وہ پھر کر لے 1 سا کشمش کر لے۔ کشمش کا ریٹ پھر زیادہ ہوتا ہے، وہ کھجور سے بھی زیادہ ہوتا ہے کشمش کا، پھر اس میں کشمش میں بھی 2 ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی مولوی انسان کوئی ان سے جا کے پوچھے، وہ ان کے سٹیٹس کو دیکھے کہ یار ان کے پاس پیسے بھی ہے، وہ ان کو 500 بتا دے، 1000 بتا دے، تو وہ دیکھتے کہ 1000 روپے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم از کم لازمی جو دینا ہے صدقہ فطر، اور یہ کچھ لوگ اس کو سرسایہ بھی بولتے ہیں، کچھ فطرانہ بھی بولتے ہیں کہ یہ فطرانہ کتنا ہے، یہ سرسایہ کتنا ہے۔ یہ عید کے دن جو عید کی نماز ہے، عید کی نماز سے پہلے مطلب ایک گھر میں ایک میل فیمیل اور 2 ان کے بچے ہیں، جو یہ 4 بن گئے، 2 ان کا اپنا سرسایہ دونوں کا اور 2 بچوں کا، اور عید کے دن اگر صبح صادق سے پہلے، عید کے دن صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا مطلب ماں کے پیٹ سے، تو وہ بچہ اس کا بھی یہ فطرانہ دے گا، سرسایہ وغیرہ یہ جس کو بولتے ہیں، یہ سارا ان کا بھی دے گے۔ مطلب 4 ہے، 5واں عید کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہوا تو ان کا بھی آئے گا۔ اب یہ ہے کہ قرب و جوار میں بندہ دے کے غریب لوگ زیادہ ہے، اور دیتا بھی انسان صدقہ فطر 1 سال بعد دیتا ہے، تو 1 سال بعد اگر وہ مطلب یہ ہے کہ 150 یا 120 کی جگہ پہ 200 دے دے یا 500 دے دے یا 1000 دے دے ایک بندے کا، تو کچھ نہیں ہوتا، مالدار لوگ اللہ نے ان کو دی ہے۔ جو زیادہ دیتا ہے، اگر ایک بندہ ایک بچے کا فطرانہ 1000 روپے دے دے، 5000 دے دے مثال، اب ایک گھر میں 6 بندے ہیں اور اس نے دے دی 150 کے حساب سے، تو 150 ضرب 6 کر لے تو جتنا اماؤنٹ بنتا ہے، اگر وہ کشمش کے حساب سے دے دے تو وہ ایک بچے کا، یہاں پہ 6 بچوں کا آٹے کا جتنا بنتا ہے وہاں پہ ایک بچے کا کشمش کا اتنا بن جائے گا۔ تو اس حساب سے جس گھر میں دیتا ہے، جن غریب لوگوں کو دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے ان بیچاروں کا کام بن جائے گا۔ تو اس لیے صدقہ فطر اور ان چیزوں میں کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ دے دے بندہ۔ اچھا، قضا روزے کا کفارہ بھی یہی ہے، اگر یہ گندم کے حساب سے دے دے تو کم از کم یہی 120 150 جس پہ عمل کر لے ہمارے لیے سارے
یہ بیسک جگہ کے حساب سے ہوتا ہے. ابھی میں مثال نوشہرہ کا ہوں, ہمارے علاقے میں جو کم از کم جو 2 کلو گندم ہے اس کا علیحدہ ریٹ, اور اس طرح کھجور کا علیحدہ ریٹ پاکستان اسلام آباد میں علیحدہ ہوتا ہے. اس طرح باہر جو کنٹریز ہوتے ہیں کراچی میں علیحدہ ہوتا ہے. تو اس حساب سے راؤنڈ اباؤٹ تھوڑا سا فرق رکھے بندہ, تھوڑا سا زیادہ دے دے تو وہ بھی درمیان میں آ جاتا ہے. اگر کمی کوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. کفارہ وہ لوگ دیں گے روزے کا کفارہ جو یا تو بہت ذویل عمر ہو, زیادہ عمر پہ پہنچا ہو, جس کو کنفرم ہے کہ اب یہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ دے دے, یا اگر جوان بھی ہو لیکن اس کو کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو بتائے کہ مطلب آپ روزے نہیں رکھ سکتے, آپ میں وہ طاقت نہیں رہا, گردوں کا مسئلہ ہے یا اور مطلب نہ سردی میں رکھ سکتے ہیں, نہ آپ گرمی میں رکھ سکتے ہیں, اور نہ آپ ٹھیک ہوں گے, مطلب ڈاکٹر جیسے جواب دے دے تو وہ بندہ اپنی زندگی میں بھی دے سکتا ہے, اور اگر وہ فوت ہو جائے تو جتنے روزے بنتے ہیں وہ ان کے حساب سے دے گی. اور وہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ آٹے کے حساب سے دے دے 150 بھی دے سکتا ہے, کھجور کے حساب سے دے دے تو 4.5 کلو کھجور کا جتنا ریٹ بنتا ہے وہ ایک روزے کا بن جائے گا. اس طرح 29 روزے ہیں, 30 روزے ہیں, جتنے بنے ہیں وہ 2 سال کے ہیں. مثال 30 کے روزے ہیں, 60 بنتے ہیں, 29 تو 58 بن جائیں گے. تو ان حساب سے وہ ان کا دے دے روزہ, وہ کفارہ اور فطرہ نے یہ کیا. اچھا, کہتے ہیں کہ جی بیوی کو طلاق, اپنے دوست کو بولا کہ میں نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دیے اور بیوی کو پتہ نہیں چلا تو کیا ہوگا؟ پتہ چلے یا نہ چلے طلاق آتا ہے. انسان اگر ایک کاغذ پہ لکھ لے کہ میں نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی, 1 دے دی تو 1, 2 دے دی 2, 3 دے دی تو 3, ٹھیک ہے, یا اگر اس نے وہ بعد میں پاڑ دیا, طلاق آ گیا ہے, اب اس کے بیوی اس کا اور اس کے بیوی کے ساتھ رہنا یہ ایسا ہے جیسے بغیر نکاح کے ایک اجنبی میل فیمیل رہتے ہو ایک گھر میں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے ہاں یہ اس نے جواب دینا ہے ان چیز کا, کیونکہ 3 چیزیں حدیث میں آتے ہیں کہ ان کا جو مذاق ہے وہ بھی صحیح ہے اور جو صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. ثلاثۃ جدہن جد وعزلہن جد, ایک حدیث ہے کہ طلاق, عتاق اور نکاح, کہ اگر طلاق دے دے مذاق میں دے دے تو بھی ہو جاتا ہے, غصے میں دے دے تو بھی ہو جاتا ہے. اس طرح اگر نکاح کرے اور مذاق میں کرے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے, اور اگر غصے میں کرے تو بھی ہو جاتا ہے. اور اس طرح عتاق پرانے زمانے میں غلام ہوتی تھی, باندیا ہوتی تھی, تو وہ اگر اس کو مذاق میں بھی بولتا کہ بھائی تو میری طرف سے آزاد ہے, بس وہ آزاد ہو گیا. کنیز تھی, یہ بولے آزاد ہو گئی, بس وہ آزاد ہو گئی. مذاق میں بھی بولے بس ہو گئی. تو اس طرح. ہاں, اس میں ایک یہ ہے کہ پچھلے دنوں مجھے ایک دوست تھا, اس نے مجھے کال کی تو اس نے کوئی مسئلہ بھی طلاق کے حوالے سے بولا. تو اس میں علماء کرام حد درجے کا وہ راستہ نکالتے ہیں کہ ان کی بچت ہو جائے, اور کوئی الفاظ میں, چونکہ الفاظ کی ہیر پیر اس میں ہوتا ہے سارا, تو وہ جو بتا رہا تھا اسے تو طلاق واقع ہوا تھا. لیکن میں نے اسے بتایا کہ جاؤ, پشاور کا تھا, پشاور میں بڑا مدرسہ ہے درویش مسجد, میں نے کہا اس میں جاؤ, کوئی بڑے مفتی صاحب سے ملو. بہرحال وہ مفتی صاحب سے ملا تو انہوں نے اس کو کوئی طریقہ نکال دیا. اب یہ ایسا نہیں, کل مجھے ایک لڑکا آیا تو اس نے طلاق کا بولا, میں نے اس کو بتا دیا, تو وہ کہتے کہ جی یہ تو جتنے صاحب مطلب شریعت جو اہل تشریع ہے یا جو بھی ہے وہ بھی ہے, سب کے نزدیک تو طلاق ہوتا ہے. میں نے کہا فقہ کی بات نہیں, یہ الفاظ کی بات ہوتا ہے. مطلب ہمارے ایک مفتی صاحب, تو اس کے ایک بندہ آیا جب میں پڑھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, میں بڑے غصے میں تھا. تو ہمارے مفتی صاحب نے بولا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس کو طلاق دی, یا آپ کو کسی اور بتاتے ہیں کہ آپ غصے میں تھے اور آپ نے طلاق دی تھی؟ کہتا نہیں, مجھے یاد ہے لیکن میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. کچھ پہلے بھی مجھے ایک دوست نے مسئلہ بتایا تھا کال پہ, تو میں نے اس کو یہ بتایا تھا مسئلہ. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے لیکن میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. کہتا نہیں, کنٹرول چھوڑ دے, مطلب آپ کو یاد ہے کہ آپ نے طلاق دی تھی اس کو؟ کہتا جی بالکل مجھے یاد ہے. بہرحال پھر اس کو انہوں نے کہا اس کا طلاق ہو گیا. پھر وہ ہمارا استاد جو تھے محترم بڑے ماشاءاللہ, تو اس نے بتایا کہ اگر اتنا غصے میں ہو کہ یہ طلاق دے دے ان کو پتہ ہی نہ چلے, پھر اس کو بعد میں لوگ دے دے کہ آپ تو اتنے پاگل بنے تھے کہ آپ نے طلاق دے دی اور
یہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو یاد نہیں، اور واقعی میں عند اللہ حاضر ناظر جان کے یہ بولے کہ مجھے یاد نہیں ہے، پھر نہیں ہوتا طلاق، کیونکہ یہ اتنے غصے میں تھا کہ ان کو یاد ہی نہیں ہے. جب یاد ہی نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوتا طلاق. اس طرح اگر یاد ہے تو ظاہری بات ہے اس کو یاد ہے، اتنے غصے میں تھا لیکن یاد ہے. اس طرح نشے میں اگر ہوتا ہے لیکن اس کو یاد رہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی تو پھر بھی طلاق ہوتا ہے. تو اس طرح کچھ مسائل اس میں ہے جو مفتیان کرام حضرات وہ ان کا نکالتے ہیں. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی یہ بہت پرانی بات ہے، کوئی انجینئر ٹائپ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دین کے ٹھیکہ دار بنے. اور میرے بھائی دین کے کیا ٹھیکہ دار بنے ہیں؟ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا میں بحث نہیں کرتا، لیکن اب انجینئر ہے، آپ ایک روڈ بن رہا ہے، آپ اس میں کوئی فٹ پاتھ بنا ہے، اس پہ آپ کام کرتے ہو. میں صرف 3 سال انجینئرنگ کی ہے، 3 سال آپ نے اس کی جو تعلیم ہے وہ آپ نے کی ہے. اگر کوئی آپ کا بڑا بھی آئے، سینئر بھی آئے، کوئی ڈاکٹر بھی آئے، جو اور کوئی اسپیشلسٹ بھی آئے، کوئی سرجن بھی آئے یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر آئے، کوئی بڑے چلو عالم تو آپ مانتے نہیں ہے، جو کوئی اور بھی آ جائے بڑے سے بڑا آدمی، وہ آپ کو بولے تو آپ کہیں گے کہ جی یہ آپ کا کام نہیں ہے. سر آپ نے صرف 3 سال پڑھا ہے اس کا جو ایجوکیشن ہے. تو جو عالم ہوتا ہے وہ 8 سال پڑھتا ہے. پھر جن کے پاس یہ طلاق کے مسائل جاتے ہیں وہ 70-80 سال ان کا ایج ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں بیٹھا ہوتا کہ کسی کو وہ خراب، ان کو کیا ملتا ہے ان سے، وہ راستہ نکالتا ہے. 70-80 سال ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، 70-80 سال وہ کتابیں پڑھا کے اس سے وہ آگے کوئی استدلال نکالتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں کہ کسی کو آسانی ہو جائے، ہم پہ احسان کرتا ہے. وہ ساری زندگی وہ نکالتے ہیں ان چیز میں. تو کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ نارمل ایک ڈاکٹر ہے بہت بڑا، اگر وہ گھر میں اگر دیوار بناتا ہے، میسن کو لائے، میسن کو وہ یہ نہیں کہتا کہ یار اس کو یوں کر، وہ کہتے یار اس کا اپنا کام ہے، بس مجھے دیوار چاہیے، یہ جیسے بنائے جس میں جو ڈالے ان کا کام ہے. تو دین تو اس ایک ہمارا استاد فرماتے تھے ایک روزہ ہم رکھتے ہیں، اس ایک روزے پہ ہمیں ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ شاید ہو جائے. ایک نماز ہم پڑھتے ہیں آ کے، اور شاید اسی نماز پہ ہماری آخری حساب کتاب رک جائے اور اسی پہ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے. یہ سن کے ہم نے عمل کرنا ہے میرے بھائی. اچھا ایک دوست نے کل سوال کیا تھا کہ شیعہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں. میرے بھائی پہلے تو یہ ہے کہ کسی کو کافر نہ بنائے اتنی جلدی. جو دین ہے یہ بہت بڑا ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی میں 99 خامیاں ہو، کفر کی وہ کوالٹی ہو، اور ایک اس میں جو ایمان کا اور ایک اس میں اسلام کی کوالٹی ہو، تو آپ نے جو 99 ہے اس کو ہائڈ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور ایک کو سامنے رکھنا ہے اور اس کو آپ نے مسلمان بتانا ہے، بولنا ہے. ٹھیک ہے. تو شیعہ میں اکثر ایسے ہوتے ہیں، جس کل وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ تو جی میں نے اسے ڈیٹیل کا بتایا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ریڈی والے کو تو پتہ نہیں ہے اپنے دین کا. تو جو پتہ نہیں ہے اس بیچارے کو کیا پتہ، تو ایسے ہی ٹپا یا خاندانی وہ آ رہا ہے. پھر جو میں نے استادوں سے سنا ہے، ایک ان میں ہوتا ہے زیدیہ فرقہ، وہ بھی مسلمان ہوتا ہے. ایک تفضلیہ ہے، تفضلیہ وہی ہے جو کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا. تفضلیہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہے. ایک اس میں اثنا عشریہ ہے جو کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، وہ بھی مسلمان کہتے ہیں. غالیہ ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حلول کیا ہے، حضرت علی کی شکل میں آیا ہے، وغیرہ وغیرہ آتے ہیں، اللہ معاف فرما لے. تو وہ تو ظاہری بات ہے، تو شرک میں آتا ہے، کفر میں آتا ہے. تو بہرحال اگر ایسا ہو، غریب ہو، اگر اس کو مثال ہم زکوٰۃ یا فطرانہ صدقہ نہ بھی دے تو ایسے ہی ہم اس کو خیرات دے دے، اپنی طرف سے دے دے. غریب ہے، اس کا کام بن جائے گا، وہ متاثر ہو جائے گا. لیکن بہرحال اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بندے کو کافر کہنا، یہ بالکل جہالت کی باتیں نہیں کہنا چاہیے اس طرح. جزاک اللہ خیر.